مخالف جنس کے ساتھ مشابہت کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بے شمار اشیاء اور لاتعداد جانداروں کو پیدا فرما کر انسان کو ان میں سب سے زیادہ عزت و شرف عطا کیا۔ پھر اپنی حکمت سے انسان کی دو صنفیں بنائیں، کچھ کو مرد اور کچھ کو خواتین پیدا فرمایا، اور دونوں کو مختلف امور میں ایک دوسرے سے منفرد و ممتاز کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا اس تخلیق پر اعتراض کرتا ہے یا رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ جب شیطان لعین کو مردود کر کے جنت سے نکالا گیا تو اس نے تکبر کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور لوگوں کو کہوں گا تو یقیناً وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کرنے والا اپنی کم عقلی و نادانی کی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ کے پیدا فرمانے کو ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد نبوی روایت کیا، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، یعنی جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو مرد خواتین کے ساتھ مشابہت کریں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ مخالف جنس کے ساتھ مشابہت کی مختلف صورتیں ہیں اور سبھی سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، لباس میں مشابہت۔ مردانہ شلوار، قمیص اور شرٹ وغیرہ مردوں کا لباس ہے۔ اگر عورت یہ لباس پہنے تو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ نیز گرمی کے موسم میں پورے سطر کو چھپانے والا قدر باریک اور مختصر لباس پہننا فقط مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورتیں ایسا لباس پہنے تو مردوں سے مشابہت ہے۔ دوسری طرف شوخ، سرخ رنگ اور چمکیلے رنگ برنگے لباس عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر مرد ایسے کپڑے پہنے تو عورتوں سے مشابہت ہے۔ جوتے وغیرہ بھی مردوں اور خواتین کے مختلف ہوتے ہیں، ان میں مشابہت بھی حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأۃ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا لباس پہننے والے مرد پر اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 2، گفتگو اور چال چلن میں مشابہت۔ عورتوں کو حکم ہے کہ حیات کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کریں، حتیٰ کہ انہیں نماز کے لیے اذان کہنے کی بھی اجازت نہیں، اور مردوں کو حکم ہے کہ وقار کے ساتھ مردانہ لہجے میں بات کریں۔ اس کا الٹ کرنا دوسری جنس کے ساتھ مشابہت ہے۔ عورت کا مردانہ چال چلنا یا مرد کا زنانہ انداز میں چلنا بھی مخالف جنس کے ساتھ مشابہت ہے، جس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خاتون کو گلے میں تلوار لٹکائے مردانہ چال چلتے دیکھا تو گویا اسے ڈانٹنے کے لیے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو مرد خواتین کے ساتھ مشابہت کریں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ نمبر 3، وضاقتہ میں مشابہت۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ حسن سے نوازا ہے۔ مرد کا حسن یہ ہے کہ اس کے چہرے پر ایک مشت داڑھی ہو اور سر کے بال چھوٹے ہوں، جبکہ خاتون کا حسن اس میں ہے کہ سر کے بال بڑے ہوں اور قدرت نے اسے بے ریش پیدا کیا ہے۔ تو مرد کا داڑھی منڈوانا یا خواتین کی طرح سر کے بال کندھوں سے نیچے تک رکھنا یا بالوں کو پونی وغیرہ لگانا یا بالوں کا جوڑا بنانا عورتوں سے مشابہت ہے، جبکہ کسی عورت کا سر کے بال یا ابرو کے بال چھوٹے کروانا مردوں سے مشابہت ہے۔ اسی طرح زینت کی اجازت صرف عورتوں کو دی گئی ہے، وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے بناؤ سنگار کر سکتی ہیں۔ مرد کا زینت کرنا گلے میں لاکٹ یا ہاتھ پاؤں میں کڑے یا کانوں میں بالیاں ڈالنا یا ریشمی لباس پہننا عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں یعنی خواتین کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردانی عورتوں یعنی مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 3، جنس کی تبدیلی۔ اگر دوسری جنس کے ساتھ مشابہت سے اس قدر سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے تو اپنی جنس تبدیل کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان میں ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ
یعنی تحفظ حقوق خواجہ صلاح ایکٹ کے عنوان سے ایک قانون پاس کیا گیا۔ اس کے مطابق جو شخص پیدائشی طور پر مکمل مرد یا عورت ہو، پھر کسی وجہ سے اپنی پیدائشی جنس تبدیل کرنا چاہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کروا لے۔ اس قانون میں ٹرانسجینڈر والی شق کو پہلے دن سے ہی محب وطن مذہبی حلقوں نے ناقابل قبول قرار دیا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دے چکی تھی۔ 19 مئی 2023 کو وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں اس شق کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا ہے۔ ہم اس فیصلے کی تحسین کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایکٹ سمیت تمام غیر شرعی قوانین کو فوری طور پر تبدیل کرتے ہوئے شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ آئین پاکستان کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔